الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی، عزیز بھائیوں اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے دن کے موقع پر جمع ہوئے ہیں جسے ہمارے ملک کی تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 15 اگست صرف ایک تاریخ نہیں، ایک دن نہیں، یہ ان بے شمار قربانیوں کی یاد ہے جن کے بعد اس ملک نے غلامی کی زنجیریں توڑی۔ ذرا آنکھیں بند کر کے ماضی کا منظر دیکھیے، ایک ایسا ہندوستان جہاں اپنے ہی ملک میں رہنے والے لوگ اپنے فیصلوں کے مالک نہیں تھے، اپنی ہی کھیت، اپنی ہی زمین، اپنا ہی بازار، اپنا ہی پسینہ، لیکن اختیار کسی اور کا، محنت کوئی کرے فائدہ کوئی اور اٹھائے، زمین ہماری مگر حکم کسی اور کا، جوان ہمارے مگر طاقت کسی اور کے ہاتھ میں۔ اور پھر اس ملک کے لوگوں کے دل میں ایک سوال اٹھا، کیا ہم ہمیشہ غلام رہیں گے؟ نہیں، یہ سوال آہستہ آہستہ آواز بنا، آواز تحریک بنی، تحریک قربانی بنی، اور قربانی نے آزادی کا راستہ کھول دیا۔ لیکن یاد رکھیے، آزادی کسی ایک شخص کی عطا نہیں تھی، یہ کسی ایک قوم کی کہانی نہیں تھی۔ اس سفر میں مختلف مذاہب، مختلف علاقوں، مختلف زبانوں اور مختلف طبقات کے لوگوں نے اپنا حصہ ادا کیا۔ کسی نے جیل کاٹی، کسی نے پھانسی قبول کی، کسی نے اپنا مال قربان کیا، کسی نے گھر چھوڑا، کسی نے میدان میں جان دے دی، اور کسی نے اپنی پوری زندگی وطن کی آزادی کے لیے لگا دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم 15 اگست مناتے ہیں تو ہمیں صرف جھنڈا نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اس جھنڈے کے پیچھے چھپی ہوئی قربانیاں دیکھنی چاہیے۔ ہمیں ان ماؤں کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو وطن کے لیے روانہ کیا، ان بیویوں کو یاد کرنا چاہیے جن کے شوہر واپس نہ آئے، ان بچوں کو یاد کرنا چاہیے جن کے باپ آزادی کے جدوجہد میں چلے گئے، اور ان نوجوانوں کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی جوانی آرام میں نہیں قربانی میں گزار دی۔ بھائیو، غلامی صرف ہاتھوں میں ہتھکڑی کا نام نہیں، غلامی یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زمین پر رہ کر بھی بے اختیار ہو، غلامی یہ بھی ہے کہ اپنی زبان بولنے سے ڈرے، غلامی یہ بھی ہے کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود نہ کر سکے۔ اس لیے آزادی کی قدر وہی جانتا ہے جس نے غلامی دیکھی ہو۔ آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہیں، ہم اسکول، مدرسہ جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مسجد میں عبادت کرتے ہیں، اپنی بات کہتے ہیں، اپنی زبان بولتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں معمولی لگتی ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے یہ معمولی دن نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور نعمت کی قدر صرف خوشی منانے سے نہیں ہوتی، نعمت کی قدر اس کی حفاظت کرنے سے ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزوں، ایک سوال آج ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنا ہے۔ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن کیا ہم نے آزادی کی ذمہ داری بھی سمجھی؟ کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جو دل چاہے کریں؟ نہیں، آزادی کا مطلب بے لگام ہونا نہیں، آزادی کا مطلب ذمہ داری ہے۔ اگر ملک آزاد ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے مضبوط بنائیں۔ اگر ہمیں تعلیم کی آزادی ہے تو تعلیم حاصل کریں، اگر ہمیں کام کرنے کی آزادی ہے تو محنت کریں، اگر ہمیں بولنے کا حق ہے تو سچ بولیں، اگر ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے تو اپنے دین پر عمل بھی کریں اور دوسروں کے حقوق کا خیال بھی رکھیں۔
کیونکہ اچھا شہری وہ نہیں جو صرف اپنے حق کی بات کرے، اچھا شہری وہ ہے جو اپنے فرض کو بھی پہچانے۔ میرے پیارے بچوں، آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچتے ہوں گے ہم تو بچے ہیں، ہم ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ۔ آپ آج سے محنت کر سکتے ہیں، آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ جھوٹ چھوڑ سکتے ہیں، آپ نقل سے بچ سکتے ہیں، آپ اپنے استاد کا ادب کر سکتے ہیں، آپ والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ صفائی کا خیال رکھ سکتے ہیں، آپ کسی کمزور بچے کو تنگ کرنے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، آپ کتاب کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں، کیونکہ آج کا محنتی بچہ ہی کل کا مضبوط ہندوستانی بنے گا۔ اور ایک بات غور سے سن لیجیے، وطن صرف مٹی کا نام نہیں، وطن ان لوگوں کا نام ہے جو اس مٹی پر رہتے ہیں۔ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ بھی اسی وطن کا حصہ ہیں۔ کوئی آپ سے مختلف زبان بولتا ہے، کوئی مختلف لباس پہنتا ہے، کسی کا طریقہ آپ سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ملک سب کا ہے۔ اسی لیے نفرت سے ملک مضبوط نہیں ہوتا، تعصب سے ملک مضبوط نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے ملک مضبوط نہیں ہوتا۔ ملک مضبوط ہوتا ہے اتحاد سے، ملک مضبوط ہوتا ہے انصاف سے، ملک مضبوط ہوتا ہے تعلیم سے، ملک مضبوط ہوتا ہے محنت سے، ملک مضبوط ہوتا ہے جب انسان دوسرے انسان کی عزت کرنا سیکھتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا، ہمارا دین ہمیں معاملات بھی سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں عدل سکھاتا ہے، امانت سکھاتا ہے، وعدہ پورا کرنا سکھاتا ہے، پڑوسی کا حق سکھاتا ہے، کمزور پر رحم کرنا سکھاتا ہے اور ظلم سے بچنا سکھاتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان جہاں بھی رہے اس کا کردار لوگوں کے لیے مثال ہونا چاہیے، لوگ اسے دیکھ کر کہیں یہ شخص مسلمان ہے اس لیے جھوٹ نہیں بولتا، یہ مسلمان ہے اس لیے امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ مسلمان ہے اس لیے کسی کا حق نہیں مارتا، یہ مسلمان ہے اس لیے کمزور کو نہیں دباتا، یہ مسلمان ہے اس لیے فساد نہیں پھیلاتا، یہ مسلمان ہے اس لیے اپنے ملک کی بھلائی چاہتا ہے۔ اور ذرا ان لوگوں کو بھی یاد کیجیے جنہوں نے آزادی کی جد و جہاد میں اپنا حصہ ادا کیا۔ علماء بھی میدان میں آئے، نوجوان بھی نکلے، تاجر بھی آگے بڑھے، عام لوگ بھی قربانیاں دیتے رہے، کسی نے قلم اٹھایا، کسی نے آواز بلند کی، کسی نے جیل قبول کی، کسی نے جان دے دی۔ ہمیں ان سب قربانیوں سے ایک سبق لینا چاہیے۔ قومیں صرف نعروں سے نہیں بنتی، قومیں کردار سے بنتی ہیں۔ آزادی صرف حاصل نہیں کی جاتی، آزادی کو سنبھالا بھی جاتا ہے۔ آج اگر ہمارے ملک میں کوئی بچہ بھوکا ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا، اگر کوئی بچہ تعلیم سے محروم ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا، اگر کوئی نوجوان نشے میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا، اگر کوئی شخص نفرت کی وجہ سے دوسرے انسان کو دشمن سمجھ رہا ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا، کیونکہ وطن کی ترقی صرف بڑی عمارتوں سے نہیں ہوتی، وطن تب ترقی کرتا ہے جب اس کے لوگ ترقی کرتے ہیں، جب بچے پڑھتے ہیں، جب نوجوان ہنر سیکھتے ہیں، جب عورتیں محفوظ رہتی ہیں، جب بزرگ عزت پاتے ہیں، جب غریب کو انصاف ملتا ہے، جب قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اور جب انسان دوسرے انسان کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے۔ 15 اگست ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ ملک آزاد ہوا تھا، یہ ہمیں یہ بھی پوچھتا ہے اب ہم اس آزادی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے غلامی دیکھی، ہم نے آزادی دیکھی، لیکن ہماری آنے والی نسل کیا دیکھے گی، یہ فیصلہ آج ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم بچوں کو جہالت دیں گے تو وہ کمزور مستقبل پائیں گے، اگر ہم انہیں علم دیں گے تو وہ مضبوط مستقبل پائیں گے، اگر ہم انہیں نفرت سکھائیں گے تو وہ نفرت بڑھائیں گے، اگر ہم انہیں محبت، عدل، دیانت اور محنت سکھائیں گے تو یہی بچے کل ملک کا سرمایہ بنیں گے۔ محترم سامعین، آئیے آج اس موقع پر صرف تالیاں نہ بجائیں، صرف نعرے نہ لگائیں، صرف جھنڈا نہ لہرائیں، بلکہ اپنے دل میں ایک عہد لے کر اٹھیں، ہم پڑھیں گے، ہم پڑھائیں گے، ہم محنت کریں گے، ہم جھوٹ سے بچیں گے،
ہم امانت کی حفاظت کریں گے، ہم صفائی رکھیں گے، ہم قانون کا احترام کریں گے، ہم کسی بے گناہ کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم اپنے پڑوسی کا حق ادا کریں گے، ہم اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں گے کہ ہمارے وطن کو ہم پر فخر ہو۔ آج 15 اگست کے دن ان تمام لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے وطن کو امن عطا فرمائے، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے، ہر انسان کو عزت اور انصاف نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو علم عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو صحیح راستہ عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا شہری بنائے جو اپنے دین پر بھی قائم ہو، اپنے اخلاق میں بھی مضبوط ہو، اور اپنے وطن کے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہو۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، آزادی ایک نعمت ہے، اور نعمت کا شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا۔ شکر یہ ہے کہ ہم اس آزادی کو فساد میں نہیں، اصلاح میں استعمال کریں، علم میں استعمال کریں، محنت میں استعمال کریں، خدمت میں استعمال کریں، اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر وطن چھوڑ کر جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو امن، اتحاد، محبت اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطن سلامت رہے، انسانیت سلامت رہے، امن سلامت رہے۔ ای دعا ازمن و ارج اللہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔